السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی فضیلت کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی، اس طرح پر کہ مقتدی اس پر راضی رہے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے، تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو 100 نوافل کی رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ معمول با ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین میں لکھا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جائے گا، اور جو 200 پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے ایک قنطار ایسا کہ 12000 کے برابر، یعنی درہم مراد ہو یا دینار۔ حضرت نمبر 40۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف۔ حضرت عبد الملک بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حضور نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمدللہ کی 7 آیتیں ہیں، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضور کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ۔ قرآن پاک میں مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا یا چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ سہا کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوا پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو حضور نے اس کو جائز بھی رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی. 1 سورۃ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 4 سورۃ کوثر. حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اساس القرآن سورۃ فاتحہ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ اس میں اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمد ملا کر لام ملا کر یعنی مل حمدللہ پڑھ کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، یعنی پوری سورۃ فاتحہ جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا. اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے پر ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا. حضور نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا. پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورۃ بقرہ یعنی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع. اس کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آپ. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اور اس کے تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی. حدیث میں سورہ یاسین کے بارے میں ہے کہ بہت سے اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں. ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا. پھر فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں. سورۃ واقعہ فضائل میں متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ حدید اور سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ سورۃ واقعہ سورۃ غنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہوئی ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے. البتہ اگر غنا قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے. وہ سورت تبارک الذی ہے. سورت تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو. ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الم سجدہ سورت کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں. ایک روایت میں ہے جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جائے گا. حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، وہ سورۃ سجدہ پڑھا کرتا تھا.
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر واقع ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس کے عذاب سے نجات پا لے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں۔ جو کچھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مبارک نبی، جب ہمارے بندے تم سے ہمارے ذات عالی کی نسبت پوچھیں تو ہم ان سے قریب ہیں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تم میں ہمارے حکموں کی اطاعت کرو، ہم پر ایمان لاؤ تاکہ سیدھی راہ پر قائم رہو۔ یہ کلام قرآن پاک، یہ کلام حضرت ملک العلام ذوالجلال والاکرام کا وہ عالی شان کلام ہے جس کی شان میں خود خلا کے دو جان ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تفسیر فتح البیان میں آئے مبارک نبی، جو قرآن ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اگر یہ کلام کسی بڑے بڑے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کلام کی ہیبت اور جلال سے پھٹ جاتا۔ مرحبا اس مبارک اور عالی شان سینہ کو جو ان تکلیفوں کو برداشت فرماتا ہے، جو بے حد محنتیں اور جان گداز مشقتیں صرف رب العزت کی محبت اور امت کے عشق میں جھیلتا تھا۔ پھر اتنی تکلیفوں پر آپ ایسے اس کلام پاک کے نازل ہونے کے شہدائی بنے رہتے کہ ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے اے جبرائیل علیہ السلام تم بہت زیادہ میرے پاس تشریف لایا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یا حضرت ہم بلا حکم رب العزت کے نازل نہیں ہو سکتے، وہ جب چاہتا ہے ہمیں نازل کرتا ہے۔ امام جلال الدین تفسیر اعتقان میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول حضرت آدم علیہ السلام پر 10 دفعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 200 دفعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 دفعہ، مگر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے 24,000 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اس پر بھی یہ فرمائش تھی کہ جبرائیل اور زیادہ تشریف لایا کرو۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت ایسی سخت آپ کو تکلیف ہوتی کہ بالکل بے ہوش ہو جاتے، سر سے پیر تک جاڑے کی سردی کے موقع پر بھی جسم میں اطہر سے پسینہ سچے موتیوں کی طرح ٹپکتا۔ ایسی محنت کے بعد آپ کو یہ عشق اس کلام کے نازل ہونے کا تھا۔ قرآن مجید 7 آسمان 7 زمینوں میں 14 طبق کی مخلوق سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ فرماتے ہیں افسوس ان لوگوں پر جن کے پاس ایسا قرآن مجید ہو کہ جس کی ایک ایک آیت 14 طبق سے سارے جہان سے زمین و آسمان سے بہتر اور افضل ہو، پھر ایک
پھر ایک ایسی نہ ہو بلکہ ہزاروں موجود ہوں، یہ لوگ دنیا میں انتہائی درجہ کے ذلیل ہوں، آخرت میں دوزخ میں جائیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ خدا نے پاک کیا، کیا نقصان کیا، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، یعنی وہ کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے ایک حرف قرآن مجید کا پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف الگ الگ ہیں، ایک الف، دوسرا لام، تیسرا میم۔ جو مسلمان صرف الف لام میم کہے گا اس کو 30 نیکیاں عطا ہوں گی، ایک ایک نیکی کا وزن کئی ہزار احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ وہ دلکش کلام ہے، کوئی راگ کسی وقت، کوئی راگنی صبح شام اس کلام پاک کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ روحانی لذت اس میں رکھی ہے کہ رولانا آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری کر دینی اس کی ایک ادنا صفت ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ ہے کہ جب سنتے ہیں لوگ وہ کلام جو رسول پر نازل کیا گیا، بہنے لگتے ہیں آنسو ان لوگوں کے جو کچھ حق کی پہچان رکھتے ہیں۔ کلیجہ پھٹنا، جان بحق تسلیم ہونا اس کلام کو سن کر، یہ اس کا ادنا اثر ہے۔ دین تو اس میں اعلیٰ درجہ کا ہے، دنیا کی لذت بھی اس کلام میں بے انتہا موجود ہے۔ جو لوگ اس کے حرفوں کو اعلیٰ درجہ کی خوشخطی پر پہنچاتے ہیں وہ انتہا درجہ کی عزت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ایک شخص یاقوت رقم تھے، ان کے ہاتھ کا کلام مجید لکھا ہوا 80,000 90,000 کو ہدیہ ہوتا تھا۔ اس قرآن کے سامنے کسی لال و جوہر کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی تھی۔ ہندو ریاستیں اپنے توشہ خانہ کے لیے ہزارہا روپیہ پیشگی بھیجتے اور نہایت عزت کے ساتھ وہ قرآن مجید منگواتے۔ مسلمانوں غور کرو، جس کلام کے حرفوں کو خوبصورت کرنے سے یہ عزت اور مرتبہ حاصل ہوا، جو بندہ اس کے خوبصورت معنی کو اپنے دل کے صفوں پر لکھے گا وہ دنیا اور آخرت میں کیسی عزت پائے گا۔ حکایت: حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کی اولاد نہ ہوتی تھی۔ بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی۔ فرط سرور میں یہ قسم کھا بیٹھا کہ اس کے جہیز میں دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر مند ہوا، اور کیا میں اور کیا میری اوقات میں دونوں جہان کی نعمتیں کیسے دے سکتا ہوں، کس طرح اپنی لڑکی کو دوں۔ ایسی پریشانی میں وہ ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں، کس طرح اپنی قسم سے بری ہو سکتا ہوں، لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ تیری قسم کا نہایت سہل علاج ہے۔ اے شخص، اپنی دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصت کے وقت قرآن مجید اس کے بغل میں دے کر ودا کر دے۔ قسم ہے اللہ کی، تو نے دونوں جہان کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی اور تو قسم سے بری ہوا۔ یہ وہ کلام ہے جس کی برکت اور عظمت اور رحمت اور رافت سے خشک پتھروں سے آب شیریں جاری ہو جاتا ہے۔ کتاب النسائی میں ابن ظفر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ شہر اندلس میں گئے، وہاں ہم سے ایک معتبر شخص نے بیان کیا، میاں ہمارے اس شہر میں 2 نصرانی راہب آئے اور مسلمان ہوئے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ تم اپنے مذہب میں بڑے مضبوط تھے، کیا وجہ ہوئی جو تم مسلمان ہوئے؟ ایک نے ان میں سے جواب دیا کہ ہم بڑے گرجا کے رہنے والے ہیں، راہب پادری ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے پاس حاکم شہر نے ایک غلام کنیسیا کی یعنی گرجا کی خدمت کے لیے بھیجا، اور وہ غلام مذہب کا مسلمان تھا۔ اسے جگہ جگہ سے قرآن مجید کی صورتیں یاد تھیں اور آیتیں یاد تھیں۔ وہ اکثر ہمارے سامنے کلام اقدس کی کچھ آیتیں پڑھا کرتا تھا۔ ہمیں بھی سن کر بہت سی آیتیں یاد ہو گئیں۔ ایک دن اس غلام نے یہ آیت پڑھی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ترجمہ ہے لوگوں اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ دوسرے دن اس غلام نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ ہے بندو مولا کا یہ ارشاد ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ ہم نے یہ دونوں آیتیں سن کر یاد کر لی اور آپس میں یہ کہا، دیکھو اس کلام کی کیا اچھی تعلیم ہے، ضرور یہ وہی کلام مبارک ہے جس کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام
دیتے تھے۔ دل میں خیال آیا کسی دن اس کلام کا امتحان کرنا چاہیں، امتحان کریں گے کہ اس کلام کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ اتفاق سے ہمیں ایک دن اپنے عبادت خانہ میں کھانا کھاتے اور وہ قیدی مسلمان غلام ہمارے پاس کھڑا ہوا ہمیں شراب پلاتا تھا کہ یکایک ہمارے حلق میں نوالا اٹکا۔ ہم نے فوراً اس قیدی کو اشارہ کیا، اس نے ایک ایک جام شراب سے بھر کر حوالہ کیا۔ ہم نے سارا پیالہ پی لیا مگر نوالا حلق سے نیچے نہ اترا۔ پانی کی سخت ضرورت ہوئی مگر وہاں قریب کہیں پانی موجود نہ تھا۔ ہم نے دل میں کہا کہ یا اللہ، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جانب سے ہمیں یہ سنایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا اور مجھ سے مانگو میں دوں گا، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ کا فضل طلب کرو وہ تم پر فضل نازل کرے گا۔ اگر یہ تیرا ہی کلام ہے تو اس وقت ہمیں کہیں سے پانی مرحمت عنایت فرمائیے۔ یہ دعا کرتے ہی فی الفور مکان کا ایک ستون جو سنگ خارا کا تھا اور سینکڑوں برس سے خشک کھڑا تھا پھٹ گیا اور فوراً اس میں سے ایک چشمہ شیریں پانی کا جاری ہوا۔ اس وقت ہم دوڑے اور ہاتھوں سے پانی کے چلو بھر بھر کر پینے شروع کیے۔ ایک ہی چلو میں نوالا حلق سے اتر گیا اور جان میں جان آئی۔ جب ہم پانی پی چکے وہ چشمہ پانی کا بند ہو گیا۔ ہم اس وقت مسلمان ہوئے اور قرآن مجید اور فرقان حمید کی صداقت اور اسلام کی سچائی پر پورا یقین اور ایمان حاصل ہوا۔ مکان کے ستون سے پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوتا، خدا برحق نے اپنے سچے کلام پاک کے معجزے سے، نظام کی برکت سے، قوت سے ظاہراً اور باطن میں رحمت اور مغفرت کے چشمے جاری کیے۔ ظاہر میں خشک پتھر کے ستون سے پانی جاری فرمایا، اس کے سبب سے اپنے بندوں کو دنیاوی موت اور حلق کے پھندے سے بچایا، اور باطن میں ایمان اور یقین کا چشمہ جاری کیا جس کے سبب سے آخرت کی دائمی موت اور جہنم کے نوالے بننے سے محفوظ کر لیا۔ ایسے معجزات اور روشن آیات اور واقعات کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ میں فرمایا گیا۔ وَلَوْ أَنَّ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اگر اس قرآن کی برکت سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا دیا جائے یا زمین کی مسافت بعیدہ جلد طے کر لی جائے یا مردوں کو زندہ کیا جائے اور پھر ان سے باتیں بھی ہوں، تو سارے کام قرآن کی برکت سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ قدرت الہی میں ہے اور یہ وہ کافی کلام بنظام ہے جو ہر شاہ اور محتاج کے لا علاج مرضوں کو ایک آن میں رفع دفع کر کے تندرست اور صحیح المزاج کر دیتا ہے۔ حیات الحیوان الکبریٰ ابی مسلمات بن عبد الملک جو بنی امیہ کی قوم میں خلیفہ وقت گزرا ہے، جب یہ شہر عمودیہ میں کسی جنگ کے موقع پر گیا، عین مارکہ جنگ میں گھوڑے سے نیچے گرا کیونکہ اس کو مرگ سرا یعنی مرگی کا عارضہ لاحق تھا۔ وہاں میدان جنگ کے قریب ایک پرانا قدیمی عبادت خانہ تھا جس میں ایک عابد راہب عیسائی مذہب کا رہا کرتا تھا۔ اس نے سردار لشکر سے پوچھا کہ تمہارے امیر کو کیا ہوا جو وہ اس طرح گر گیا اور پھر میدان میں حاضر نہ ہوا؟ لشکر والے لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر کو ایک عرصہ سے مرگی کا عارضہ ہے اور اس کا دورہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ عابد یہ کلام سن کر اپنے عبادت خانے سے ایک پیراہن نکال کر لایا اور کہا کہ یہ اپنے امیر کو ذرا پہناؤ۔ لوگ اسے لے گئے اور بے ہوش پڑے امیر کو یہ پیراہن پہنایا، فوراً مرض زائل ہو گیا، ہوش آ گیا۔ ہر شخص کو اس کرتے کی کرامت پر تعجب ہوا، ہر طرف سے اس کرتے کو دیکھا، کہیں بھی کچھ نہ ملا، صرف گریبان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا واذا سلک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحمت والا ہے، یہ خدا کی طرف سے رحمت اور آسانی ہے۔ سب کو تعجب ہوا، یہ قرآن مجید کی آیتیں اس راہب کے پاس کہاں سے آئیں؟ پوچھا کہ تجھے یہ آیتیں کہاں سے ملی؟ یہ تو نبی آخری زمان پر نازل ہوئی تھی۔ راہب نے کہا کہ یہ آیتیں ہمارے عبادت خانے میں ایک پرانے پتھر پر کندہ ہیں، اور یہ پتھر
تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے 700 برس پہلے اس عبادت خانے میں لگا ہوا ہے، اور 100 برس سے اسی طرح اس کی برکات جاری ہیں اور ہزاروں مخلوق اس کے فیض سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ راہبوں کے پاس چند آیتیں تھیں، ان کا یہ حال تھا۔ خوش نصیب اس امت کے لوگ جن کے پاس یہ سارا قرآن مجید موجود ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ خداوند کریم ہمیں اور تمہیں قرآن عظیم کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس میں جو دارین کے نفع ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ تھوڑا سا استغفار کے بارے میں بتاتی ہوں۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہنا استغفار کہلاتا ہے۔ جب گناہ انسان سے بار بار سرزد ہوتا رہتا ہے تو اسے معافی طلب کرتے رہنا بھی ضروری ہے، اور خاص کر اللہ سے دوستی کے لیے تو یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ استغفار ہی سے راہ معرفت کھلتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش اور مغفرت کے خزانے ملتے ہیں، حب الہی میں اضافہ ہوتا ہے، عشق عروج کی منازل طے کرنے لگتا ہے، خوف خدا اور خشیت الہی کے جذبات مجزن رہتے ہیں، استغفار سے گزشتہ گناہوں کی تلافی ہوتی ہے اور قرب الہی میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، توبہ پر استقامت رہتی ہے، ایمان کامل کو مزید تقویت ملتی ہے، اخلاق حسنہ میں حسن پیدا ہوتا ہے، دشمن ازلی کے حملوں کا دفاع ہوتا ہے۔ لہٰذا سچ تو یہ ہے کہ جو استغفار پر قائم ہوا وہی اللہ کا دوست ہوا، اس لیے اپنی منزل کو آگے بڑھانے کے لیے استغفار کا سہارا لو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت دفعہ استغفار کا حکم دیا ہے، لہٰذا ارشاد باری ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت میں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فضیلت استغفار، حدیث میں بھی استغفار کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور یہی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا۔ جن حدیث میں استغفار کی ترغیب دی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خوش خبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت دیکھی۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پس اگر توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر گناہ زیادہ کرے تو یہ سیاہ داغ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جائے گا۔ یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہر دکھ سے نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ کا انداز کرم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے رب تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں ہے بہکاتا رہوں گا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین آمین۔